السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ ایک طویل مدت اور عرصے کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی موضوع تھوڑا حساس ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو پہ دیکھ لیا ہوگا اور ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا۔ بغض اہل بیت آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 100 200 500 700 برس نہیں، پورے 1450 برس گزر چکے، لیکن آج بھی یہ منافقت، یہ حسد، یہ جلن ابھی تک برقرار ہے اہل بیت سے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے سو کالڈ مولوی حضرات کا، جن کا صرف ایک مشن ہے کہ محبت اہل بیت عوام الناس کے سینوں سے ختم کر دی جائے، اور ایک متشدد قیادت کے نیچے سب کو اکٹھا کر دیا جائے، سب کو جمع کر لیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک طویل عرصے کی آپ لوگوں کی محنتیں، مشقتیں اہل بیت کے خلاف کچھ افراد کو بہکا دے، گمراہ کر دے، ہو سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو نہیں۔ جنہوں نے گھٹی ہی علی کی پی ہو، علی کے نام کی پی ہو، ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، نہ انہیں اپنے مقصد سے ہٹا سکتے ہیں، نہ بھٹکا سکتے ہیں۔ 2-3 منافق جو کہ بڑے اس موجودہ وقت میں، گزشتہ وقت میں، جو قریبی وقت ہے اور ابھی ایٹ دا پریزنٹ ٹائم، اس وقت تک ابھر کے آ رہے ہیں، جو اہل بیت کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے۔ جناب عرفان شاہ مشہدی صاحب، جناب حنیف قریشی صاحب، اور بھی اس طرح کے جو غلامان اہل بیت ہیں، جنہوں نے ان منافقوں کے فتووں کی پرواہ کیے بغیر حق بیان کیا، اور ہر حال میں اہل بیت کی نمائندگی کی، اہل بیت کے نام پر کھڑے رہے، جان دینے کے لیے بھی اور جواب دینے کے لیے بھی۔ ان لوگوں کے پیچھے یہ چند لوگ ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں چند جو مشہور نام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ ایک کوئی مظفر شاہ ہے، خوار زمانہ، زمانے کا خوار، بدتمیز اور بے غیرت آدمی، اور ایک دو اور ہیں اسی کے چٹے بٹے کی تھالی کے لوگ ہیں یہ۔ ایک یہاں ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ منعقد کی جاتی ہے ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے، طاہر القادری پہ فتویٰ داغنے کے لیے، یہ کانفرنسیں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کے ادھر ہے، ادھر صحابہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ یہ کون سے صحابیوں کو ماننے والے ہو آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے صحابیوں کو مان رہے ہو؟ فاروق اعظم کو، جو کاغذ لے کے گھومتے رہتے ہیں، یا غلامی کی سند دے دو، غلامی کی سند دے دو حسنین سے؟ کس صحابی کو ماننے کی بات کر رہے ہو آپ، جو اپنے اپنے مرتبے پہ، بلند مرتبوں پہ فائز ہونے کے باوجود بھی جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت نبی اور آل نبی کا غلام سمجھا؟ اور ذرا سی یہ بات کر دو تو گستاخ صحابہ ہو گیا صاحب۔ من کن تو مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی تو سب کے مولا ہیں بھائی۔ لگا دو فتویٰ نبی پہ، لگاؤ نا، حدیث پہ فتویٰ لگاؤ۔ ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے تو لگائے کوئی کھڑا ہو کے فتویٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نہیں ہے نا ہمت، مجھے معلوم ہے۔ تم صرف منافقت کے مظاہرے کر سکتے ہو، امت میں انتشار پھیلا سکتے ہو، اور اہل بیت کے غلاموں پر کیچڑ اچھال سکتے ہو، انگشت نمائی کر سکتے ہو، لیکن
کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھائی آج 1450 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اتنے زمانوں میں کچھ نہیں اکھاڑ سکے، اب کیا اکھاڑو گے؟ اب تو پھر جاگرک ہو رہے ہیں لوگ، اب تو پھر جاگ رہے ہیں، اہل بیت کی مودت، ان کی محبت لوگوں کے سینے میں اتر چکی ہے، اب نہیں نکال سکتے۔ ہاں اپنے دل کو خوش کر لو، اپنے ذہن کو خوش کر لو کہ ہم نے گمراہ کرنے کی کوشش تو کی، ناکامی صحیح لیکن کوشش تو کی، راضی ہو جاؤ دنیا میں، آخرت میں نہیں ہو پاؤ گے میرے بھائی۔ بڑی ذلت اور رسوائی ہے آخرت میں اہل بیت کے غلاموں کی، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی ہی چلے گی دنیا اور آخرت میں، تمہاری نہیں چل سکتی، چاہے جو کرنا ہے کر دو۔ کیا کرو گے؟ جان لو گے، کیچڑ اچھالو گے، ہمارے دامنوں کو داغدار کرو گے۔ میں تو اسے، میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اسے کافر نہیں سمجھتا جسے مولوی کاغذ پہ کافر لکھ دے، میں اسے کافر سمجھتا ہوں جسے اللہ قرآن میں کافر لکھ دے۔ سورہ منافقون اس میں شامل نہ ہو ہی چکے ہو، لیکن ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا۔ یہ جتنے بھی اہل بیت کے غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے سپورٹ میں ہیں، وہ چاہے طاہر القادری صاحب ہوں، چاہے حنیف قریشی صاحب ہوں، عرفان مشہدی صاحب ہوں، اور جتنے بھی اہل بیت کے غلام ہیں ان سب کے ساتھ تھے، ہیں اور آخری ساتھ۔ اور ایک اور سانحہ ابھی گزرا ہے، اس پہ بھی ذرا سا غور کر لیں آپ حضرات۔ بریلی اور اجمیر کا ایک بڑا گہرا اور بڑا پرانا اختلاف رہا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام کفار و مشرکین ہو گئے، تمام خارجی ہو گئے، تمام یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ اچھا، اور ایک صاحب ہمارے توقیر رضا صاحب ہیں، وہ جا کے وہاں پہ چادر بنوا لیتے ہیں اور ہاتھ چوم لیتے ہیں، سرور چشتی صاحب کے ہاتھ چوم کے آ جاتے ہیں۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ متفق کیوں نہیں ہو جاتے خانقاہی لوگ؟ بھائی ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجی ہو گئے اور ایک جا کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اب کہ عوام کس کی مانے گی بھائی؟ عوام گمراہ ہو رہی ہے نا، اس کے لیے ایک کلیئر جو آپ کا موقف ہے اسے رکھیں خانقاہ سے۔ اگر کوئی شخص آپ کی خانقاہ کی نمائندگی کر رہا ہے تو آپ اس کا رد کریں کہ بھئی اس کا خانقاہ سے تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بڑا منافق ہے، کیونکہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ وہ خارج ہو چکے ہیں اور ایک طبقہ جا کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ یہ تو دو آئیڈیالوجی ہو گئی، یہ خانقاہ کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے خانقاہ میں۔ خانقاہ کی تو یہ خانقاہ کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، اب چاہے جو ہو۔ تو یہ امت کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں، اور اجمیر شریف میں تو بڑے بڑے سلاطین وقت نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس چوکھٹ کو چوما ہے، سر جھکایا ہے وہاں پر۔ آپ کیا روکیں گے وہاں جانے سے؟ آپ کیا گمراہ کریں گے لوگوں کو؟ نہیں کر سکتے نا۔ اسی لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں، ڈائیلاگ کریں، بات کریں، اور اس مسئلے کا حل نکال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، موجودہ حالات ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہمارے خلاف جا رہا ہے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، امت کو اور مزید اس میں اسمنجس میں، کنفیوژن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اور ان تمام منافقوں کا بوانگ دہل رد کریں۔ میں تو کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اس میسج کو، پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔